نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله مولانا العظيم۔ عید الاضحیٰ کا موقع میرے بھائیان قریب ہے اور عشرہ ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ، جیسا کہ گزشتہ ذکر کیا کہ ہمیں یہ عبادت کے ایام ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ان عشرہ ذی الحجہ کے اندر 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کی عبادت کی کوشش کریں، اپنے اللہ سے معافی، اسی طرح قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کی کثرت، جتنا ہو سکتا ہے یہ تمام تر عبادات عشرہ ذی الحجہ کی ہیں۔ اسی طرح جو ہے عشرہ ذی الحجہ کے اندر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ ذکر کیا گیا کہ جو مسلمان یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہ، آئندہ ایک سال کے گناہوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو 9 ذی الحجہ کے روزے کی کوشش کریں، اور باقی جو ہے وہ تکبیرات تشریق کا وقت وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، یہ فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ زبان سے تکبیرات تشریق کا بلند آواز سے کہنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ اللہ کی طرف سے ذبیحہ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک دمبا لے کر جو ہے وہ تشریف لائے، اور انہوں نے زبان سے فرمایا تھا اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آسمان سے ذبیحہ لے کر آئے، بلند آواز سے انہوں نے پڑھا اللہ اکبر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری جگہ پہ ایک اللہ تبارک و تعالی نے فدیہ کے طور پر ایک ذبیحہ بھیج دیا ہے، تو انہوں نے فرمایا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ تکبیرات تشریق اس وقت سے جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں، اس لیے ہم پر 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بغیر کسی کے بات کیے فوراً ایک مرتبہ کہنا ان کا واجب ہے، 3 مرتبہ کہہ رہے مستحب ہے۔ تو یہ میرے بھائی کلمات ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبریل امین نے فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واقعتاً اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ جن بیٹے کو ذبح کیا جا رہا تھا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، انہوں نے فرمایا اور اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری جگہ پہ ایک جو ہے وہ فدیہ آسمان سے جنت سے بھیج دیا۔ یہ میرے بھائی تکبیرات تشریق کے الفاظ ہیں، اس وقت سے جو ہے یہ شروع ہوئے، اور یہ ہم امت محمدیہ علیہ السلام پر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کہنا ان کا واجب ہے۔ ان ایام میں ویسے بھی جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور جو ہے عید الاضحیٰ کے دن بھی پڑھنا جو ہے وہ مسنون عمل ہے۔ تو یہ میرے بھائی جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے ان کا وقت شروع ہوتا ہے باقاعدہ طور پر، اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک جو ہے وہ ان کا وقت رہتا ہے کہ جب بھی فرض پڑھیں، آپ باجماعت پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، فوراً سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ ان کا کہنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ
اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہوں نے جو ہے وہ قربانی دی اللہ کے نام پر، کہ دیکھیے ایک بیٹا باپ کے کہنے پر جو ہے وہ لیٹ گیا کہ اللہ کا حکم خواب کے اندر آیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، تو میرے بھائی یہ بہت بڑا جو ہے دنیا کے اندر ایک ایسا عمل تھا جو اللہ کی رضا کو جو ہے وہ پہنچ چکا تھا، کہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، شیطان بار بار رستے میں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کہ ایک بیٹے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے، کبھی اسماعیل علیہ السلام کے سامنے شیطان آ رہا ہے، کبھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے سامنے آ رہا ہے، لیکن انہوں نے ہر حال میں اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا کیا۔ تو میرے بھائی اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے حکم جو ہے وہ زندگی میں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔